السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاک ڈاؤن مکمل ہونے کے بعد مسجدیں الحمدللہ کھل گئیں اور کافی حضرات باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام بھی کر رہے ہیں۔ پھر بھی بعض حضرات پر ایک طرح کا خوف چھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے مصلیوں کی تعداد بہت کم دکھائی دے رہی ہے، اور ماحول بھی ایسا ہے کہ وائرس روزانہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیسز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان اس وقت بیماری کے لحاظ سے 5ویں نمبر پہ چل رہا ہے۔ جمعہ کے موقع سے، چونکہ کل پرسوں جمعہ ہے، تو آپ حضرات کے سامنے 2-4 ضروری مسائل جس کا جاننا ضروری ہے اور یہ عمل میں آنے والے بھی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی۔ پہلا مسئلہ ہے، جمعہ کی نماز اگر ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے پڑھی جائے گی تو کافی نہیں ہوگی، پبلک زیادہ بچ جائے گی، تو اس صورت میں دوسری تیسری جماعت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا مسئلہ، جب دوسری جماعت کی جائے گی تو مستقل خطبہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ خطبہ دیا جائے تو اس کے لیے اذان ثانی دی جائے گی یا اذان ثانی کی ضرورت نہیں ہے؟ اور اگر چوتھا مسئلہ کہ اگر دوسری جماعت پڑھی جائے گی تو کہاں ادا کی جائے گی؟ پانچواں مسئلہ، اردو خطبہ دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ چھٹا مسئلہ، ایک شخص 2 جگہ خطبہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا ہے؟ اور ساتواں مسئلہ، ایک ہی شخص جمعہ کا خطبہ دے اور وہی نماز پڑھائے یا الگ الگ شخص بھی اس میں دے سکتے ہیں اور پڑھا سکتے ہیں؟ کہاں تک گنجائش ہے؟ پہلا مسئلہ جہاں تک اس کا خلاصہ ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب تحریر فرمائی القطوف الدانیہ فی الجماعت الثانیہ، جس کا بہترین عمدہ ترجمہ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں بہترین انداز میں اس کا ترجمہ کیا ہے، جو فارسی میں لکھا گیا تھا۔ اور عرب کے عالم دین کی ایک عربی کتاب ہے القول المبین فی اخطاء المصلین، اس میں بھی اس مسئلے پر کافی اچھی بحث کی گئی ہے۔ اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کا بہترین کتابچہ موجود ہے کہ عام حالات میں مسجد، جو محلے کی مسجد ہے جس کا امام اور مؤذن متعین ہے، 5 وقتہ نماز با جماعت کا وقت بھی متعین ہے، وہاں پر جماعت ثانیہ کرنا مکروہ ہے۔ مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مکروہ تحریمی لکھا ہے، چاہے وہ دوسری جماعت بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے ہوتی ہو اور محراب سے ہٹ کر حیت بدل کر ہوتی ہو۔ راجع اور مفتہ بھی قول یہی ہے۔ عزیز الفتاویٰ میں، امداد الاحکام میں اور امداد الفتاویٰ میں، بہشتی زیور میں، بہت سی مختلف کتابوں میں یہی حکم لکھا ہے۔ مسجد کی آبادی کے لیے ایک وقت میں ایک ہی جماعت کرنا شریعت کا مزاج ہے اور مطلوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ انصار کے درمیان صلح کرنے کے لیے جانے کی وجہ سے جماعت چھوٹ گئی، تو واپسی پر آپ نے مسجد میں جماعت ثانیہ نہیں فرمائی، بلکہ گھر جا کر اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ مکان میں جماعت سے نماز ادا فرمائی۔ اور 8 جون سے اب جب کھلی ہیں عام نمازوں کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے دوسری تیسری جماعتوں کا عام مزاج بن جائے گا، تو ممکن ہے آگے بھی یہ مزاج باقی رہے گا اور اصل جماعت مختصر ہو جائے گی، دوسری جماعتیں بڑھتی جائیں گی اور اصل جماعت کی اہمیت بھی گھٹتی جائے گی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی لوگوں میں اصل جماعت سے دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس واسطے شرعی عذر نہ ہونے کی بنا پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہ ہے کہ حسب سابق اللہ نے جیسے ان حالات میں رکھا ہے، اگر جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ ملے تو گھر پر انشاءاللہ جماعت کر لی جائے تو پورا ثواب مل جائے گا۔ لہذا جن لوگوں کو مسجد کی جماعت نہ مل سکے وہ مسجد میں دوسری تیسری جماعت نہ کریں، بلکہ لاک ڈاؤن کی طرح 8 جون کے بعد بھی، یعنی آنے والی جمعہ بھی اور آگے بھی جیسا بھی جب تک لاک ڈاؤن کا یہ حال رہے، گھر پہ نماز ادا کر لیں۔ 4 آدمی جماعت کے لیے کافی ہیں جمعہ کے لیے، جیسے لاک ڈاؤن میں پڑھا جا رہا تھا ویسے اگر پڑھ لیا جائے گا تو جمعہ ادا ہو جائے گی۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا خلاصہ ہے، آپ حضرات دیکھ بھی سکتے ہیں دارالعلوم کا فتویٰ۔ اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی فتویٰ ہے، اس سلسلے میں کافی تفصیلی اور عمدہ تحریر ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہی تحریر فرمایا کہ راجح اور احتیاط اسی میں ہے کہ دوسری تیسری جماعت نہ کی جائے، البتہ حالات کے پیش نظر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حیت بدل کر 2 جماعتیں کی جا سکتی ہیں، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور حیت کی تبدیلی یہ ہے کہ پہلا امام جہاں پر نماز پڑھایا ہے وہاں پر نماز نہ پڑھائے، اس محراب سے ہٹ کر نماز پڑھائی جائے۔ علامہ ابن نجیم نے
لکھا ہے لا باس بہ مطلقاً اذا صلی فی غیر مقام الامام۔ اس لیے کوشش یہی کی جائے کہ اگر مسجد کی کئی منزلیں ہوں اور عام دنوں میں جمعہ کی نماز کے لیے وہ تمام منزلیں استعمال نہ ہوتی ہوں تو نمازیوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھنے کے لیے ان منزلوں کو بھی استعمال میں لانا چاہیے۔ اگر مسجد تنگ ہو اور نماز جمعہ کے لیے محلے کا کوئی فنکشن ہال لیا جا سکتا ہے تو مسجد کے علاوہ فنکشن ہال میں بھی جمعہ کی نماز رکھنی چاہیے۔ اگر مسجد کے تنگ ہونے اور دوسری جگہ دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے نمازیوں کے درمیان فاصلہ رکھنے میں دشواری ہو تو امام ابو یوسف کے قول پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں جمعہ کی ایک سے زیادہ جماعت اس طرح رکھی جا سکتی ہے کہ پہلی جماعت کا امام جس جگہ کھڑا ہوا ہو دوسری جماعت کا امام اس سے ایک صف پیچھے کھڑے ہو کر جماعت کر لے۔ یہ گنجائش والا پہلو ہے۔ احتیاط والا پہلو وہی ہے جو آپ نے بھی تحریر فرمایا اور دارالعلوم دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، اسی میں احتیاط ہے۔ اگر کوئی اس طرح کر لیتے ہیں تو گناہ کی بات نہیں ہے، نماز جمعہ ادا ہو جائے گی۔ دونوں باتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسی بحث اور تکرار کی گفتگو اور ایسا ماحول نہ بنایا جائے۔ دوسرا مسئلہ، جب جماعت ثانیہ کی جائے گی تو اس کے لیے دوسرا خطبہ بھی دینا ضروری ہے۔ ایک خطبہ 2 جماعتوں یا 3 جماعتوں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ، جب خطبہ دیا جائے گا دوسری جماعت کے لیے تو اس خطبے کے لیے اذان ثانی بھی دی جائے گی۔ اذان ثانی دینا مستقل سنت ہے۔ اور چوتھا مسئلہ، جب دوسری جماعت کی جائے گی تو جیسے ابھی کہا گیا ہیئت بدل کر پہلا امام جہاں پر کھڑ کے پڑھایا ہے اس سے ہٹ کر نماز پڑھائی جائے گی۔ پانچواں مسئلہ، زیادہ بہتر یہی ہے ان حالات میں لمبے بیانات کرنے کے بجائے، لمبا وقت مسجد میں اجتماعی طور پر گزارنے کے بجائے خطبہ اردو بیان یا تو موقوف کر لیا جائے یا بہتر ہے کہ مختصر کر لیا جائے، 10-15 منٹ میں ضروری باتیں حاضرین کو سنا دی جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ موقوف کر دینے کے مقابلے میں ضروری ہدایات دے دینا بہتر ہے۔ چھٹا مسئلہ، ایک ہی شخص 2 جگہ جمعہ کی نماز پڑھائے یا 2 جگہ جمعہ کا خطبہ دے، راجح اور مفتہ بھی قول یہی ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک شخص ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے چکا یا جمعہ کی نماز پڑھا چکا، وہ اب دوسری جگہ نہ جمعہ کا خطبہ دے نہ جمعہ کی نماز پڑھائے، یہی زیادہ راجح اور مفتہ بھی قول ہے۔ اور اگر کوئی شخص مجبوری کی وجہ سے دوسری جگہ پر جمعہ کا خطبہ دے دیتا ہے تو بعض اہل فتاوی نے اس کی گنجائش رکھی ہے، البتہ راجح یہی ہے کہ نہ کرے اس طرح کا عمل، چونکہ خطبے کے لیے 2-4 تسبیحات بھی کافی ہیں، مستقل لمبا خطبہ ضروری نہیں ہے۔ اور 7واں مسئلہ، ایک ہی شخص نماز بھی پڑھائے اور وہی شخص جمعہ کا خطبہ بھی دے، یہی زیادہ بہتر ہے، چونکہ جمعہ کا خطبہ اور جمعہ کی نماز ایک ہی عمل کے حکم میں ہے، بہتر یہی ہے۔ البتہ شرط نہیں ہے، جیسے کہ علامہ شامی نے تحریر فرمایا ہے، اگر کسی وجہ سے ایک شخص جمعہ کا خطبہ دے رہا اور دوسرا شخص نماز پڑھا رہا ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ اللہ ان مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔